صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین، عزیز دوستوں اور بزرگوں، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ زبان سے کچھ ایسی باتیں نکلوا دے جو تمام کے لیے خیر کا باعث ہو اور اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تھوڑا سا تکلیف کی بات ہے. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اور بخوبی جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ہر طرف ہر بچے کی زبان پہ یہی نغمہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد آمد ہے. ہر سال ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، ہر سال ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کوئی معمولی بعثت نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا کوئی بیکار نہیں تھا دنیا کے اندر. گزشتہ جمعہ اس بات پر روشنی ڈالی جا چکی ہے کہ اس حالت میں دنیا زندگی گزار رہی تھی. حقوق کا پامال ہو جانا، شراب کا پینا اور اس چیز کا زیادہ لت لگ جانا اور ظلم انتہا کو پہنچ جانا اور بربریت کا عام ہو جانا، یہ عام بات ہو چکی تھی. کوئی اس کو دل پہ نہیں دیتا اور کوئی اس بات کو نہیں پکڑتا کہ بھائی اس پہ ظلم ہونا. ایسے ماحول کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث کیے جانا اور آپ کو بھیجنا اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا بے چین تھی، دنیا انتظار میں تھی اس رہبر کے، اس ہادی کے جو ہمیں ہاتھ پکڑ کر جہنم کی وادیوں سے نکال کر جنت کے باغات میں چھوڑ دے، جو ہمیں گندگی سے نکال کر جو ہمیں اچھا راستہ بتا دے، جو ہمیں گالم گلوچ والی بے حیائی والی بدترین زندگی سے نکال کر ہمیں اعلائے کلمت اللہ والی زندگی پہ ڈال دے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں مبعوث کیے جانا ہی اسی لیے تھا کہ آپ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے. آپ قرآن نے اعلان کیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے میرے محبوب آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا جا رہا. جب آپ رحمت للعالمین ہیں تو آپ کی امت کا کردار بھی، آپ کی امت کی عادتیں بھی، آپ کی امت کے اطوار بھی، آپ کی امت کا اٹھنا بیٹھنا بھی، اس کے شب و روز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کے مطابق ہونا چاہیے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ گھر میں اگر باپ ہے، 3-4 بچے ہیں تو گھر والا کہتا ہے، رشتہ دار کہتے ہیں کہ یہ 2 لڑکے اپنے باپ کی اوپر گئے ہیں کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا سونا، ان کا سونے کا انداز، ان کا کھانے کا انداز، بات کرنے کا سلیقہ، زندگی گزارنے کا ڈھنگ تمام کا تمام گہرے نہیں اپنے باپ کی طرح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تربیت دی. 23 سال کی زندگی میں صحابہ کو سامنے بٹھا کے وعدہ لیا، الست برب، کیا میں نے تم تک دین مکمل نہیں کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب ملا، ہاں اللہ کے نبی علیہ السلام آپ نے دین مکمل کر دیا ہے. صحابہ کرام سے وعدہ لیا گیا کہ دیکھو میری دین پہ عمل کرتے رہنا، میری باتیں مانتے رہنا، میری شریعت پہ عمل کرتے رہنا تو تم کامیاب رہو گے. ذرا اونچ نیچ 19-20 کا مسئلہ ہو جائے گا تو تمہارا ایمان کمزور پڑ جائے گا، آخرت کے میدان میں تم بڑے سرخرو نہیں ہو سکتے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی، یہ آپ کو اپنی امت کو دردمندانہ اپیل اور گزارش تھی. 23 سال کی زندگی میں آپ نے امت کو یہ سمجھایا کہ دیکھو مال ہو تو کس انداز میں خرچ ہو، صحت ہو تو کس انداز میں خیال کیا جائے، عورت ہو تو کس انداز میں اس کی دیکھ بھال کی جائے، بہن ہو تو کیا عزتوں کے مینار اس کے اوپر ہو، اور ماں ہو تو کیا عزتوں کے تاج اس کے سر کے اوپر ہو، بیوی ہو تو احترام کی وادی اس کے لیے کیسی سجائی جائے، اولاد ہو تو کس انداز میں ان کی پرورش کی جائے. اللہ کی قسم کھا کے کہا جا سکتا ہے کہ تاریخ کا کوئی گوشہ، زندگی گزارنے کا کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تنہا نہیں چھوڑا. یہ ہمارے لیے سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہم اولاد کی تربیت کے لیے فلاں کی زندگی دیکھتے ہیں، فلاں کی زندگی دیکھتے ہیں. ہمارے لیے سب سے بڑے رہبر اور رہنما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات.
یہ سب سے بڑا افسوس کا مقام ہے کہ آج امت پریشان حال ہوئی ہے تو کسی اور کو دیکھ رہی ہے، کامیاب ہوئی ہے تو کسی اور کو دیکھ رہی ہے۔ تابدان کی سزا قرآن نکال کے پڑھو تو ہمیں معلوم ہوگا تم ہماری عزتوں کا، ہماری ذلتوں کا، ہمارے عروج کا، ہمارے زوال کا تمام اس کے اندر راز پوشیدہ ہے کہ تم اس کو پکڑو گے لن تزلوا، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ کتاب اللہ و سنت رسولی، اللہ کی کتاب اور میری شریعت کو پکڑ کے چلو گے تو کامیاب رہو گے۔ 23 سال کی آپ کی محنتوں نے امت کو پیغام دیا ہے، دیکھو میرے آنے کا مقصد یہ تھا کہ تمہیں جہنم سے نکال کر جنت کے اندر ڈالوں، میرے آنے کا مقصد یہ تھا کہ تمہیں گندگی سے نکال کر اچھائی کی طرف ڈالوں۔ آج امت کا مزاج کیا بن گیا ہے، مجھے معاف کرنا کہ تکلیف آئی ہے تو نبی اللہ یاد آتا ہے، حالات اوپر آئے ہیں تو دعاؤں کی گزارشات ہوتی ہیں، کمزوریاں جب پڑتی ہیں، طبیعتیں خراب ہوتی ہیں، جب اللہ اس کا رسول یاد آتا ہے، حالات بڑے خراب ہوتے ہیں، تب صدقہ و خیرات اور قرآن پڑھنے کی جب ہمارے ذہن میں سوچ اٹھتی ہے کہ ہاں اب قرآن پڑھنے کا وقت ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا دیکھو تم قرآن کو زندگی کا جز بنا لو، تمہارے زندگی کا جز قرآن بنا لو، تمہارے ہر مسائل میں حل کر کے چھوڑ دو۔ نبی نے کہا کہ دیکھو زندگی گزارنے کے ڈھنگ کے لیے تم تابدان میں پڑھا قرآن نکال کے تم روز ایک صفحہ پڑھ لیا کرو، روز ایک صفحہ، کم سے کم ایک پارہ پڑھ لیتے، نہیں تو روز ایک صفحہ پڑھ لیا کرو، پھر دیکھنا تمہاری زندگیوں کے اندر تبدیلیاں کس انداز میں آئیں گی۔ آج ہمارا سب سے بڑا افسوسناک کام ہے یہ کہ امت کا نوجوان کے پاس ہر کام کرنے کے لیے وقت موجود ہے، پارک جانے کے لیے وقت ہے، ٹی وی دیکھنے کے لیے وقت ہے، فلم بازی کے لیے وقت ہے، دوستوں میں گپے مارنے کے لیے وقت ہے، کبوتروں کو آباد کرنے کے لیے ان کے پاس وقت ہے، بیوی بچوں کے لیے وقت ہے، ان کو پارکوں کو گھمانے کے لیے، ہوٹلنگ کرانے کے لیے ان کے پاس وقت ہے۔ مجھے معاف کرنا، آج امت کے نوجوان بچے اور بچیوں کے پاس اگر وقت نہیں ہے تو قرآن کھول کے کچھ اللہ کو یاد کرنے کا وقت ان کے پاس نہیں۔ سب سے بڑا افسوسناک المیہ امت کا آج ہے۔ میلاد النبی کا پیغام یہ تھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتے، میلاد النبی کا پیغام یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی شریعت پہ اپنے آپ میں انالائز کرتے، تجزیہ کرتے کہ گزشتہ میلاد النبی سے لے کے آج تک میلاد النبی کے میری زندگی کے اندر کتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورتیں آئی ہیں، میں نے کتنا عمل کرنے کی کوشش کی ہے۔ کبھی ہم نے اپنے گریبانوں میں جھانکا اس تعلق سے؟ ہم بس یہ سوچتے ہیں کہ میری سیلری میں انکریمنٹ ہوئی کہ نہیں ہوئی، میری سیلری بڑی کہ نہیں بڑی، میری پوسٹ بڑی کہ نہیں بڑی، میں نے بنگلہ بنایا کہ نہیں بنایا، بینک اکاؤنٹ میں اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا، میری اولاد انجینئرنگ بن گئی نہیں بن گئی، ڈاکٹر بن گئی کہ نہیں بن گئی، انجینئر بن گئی کہ نہیں بن گئی۔ تمام فوکس، تمام خیالات، تمام تر ہمارے نگاہوں کا مرکز و منبع یہی تمام چیزیں ہو رہی ہیں۔ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ آنے کا مقصد کیا ہے۔ قرآن کھولتے، صفحے پلٹتے، قرآن نے اعلان کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تمہیں اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد میری عبادت تھا، میری عبادت تھا، میری بندگی تھی، مجھے مان کے چلنا تمہارے اوپر لازم کر دیا گیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو بھی یہی پیغام دیا، دیکھو امت، اللہ کو مان کے چلنا، وحدہ لا شریک لہ مان کے چلنا، اس کے گن گاتے ہوئے زندگی گزارنا، لیکن اس کے بعد بھی ہم خواب غفلت کی چادر اوڑھ کر یہ تصور کے اندر ہے، یہ خیالات کے اندر ہے، دور صحرا کی طرح سوچ رہے ہیں، شراب ہماری زندگی کے سامنے کہ یہ سوچ رہے، ہم جو سوچ رہے وہ ہوگا، ہم جو سوچ رہے وہ بیعین ہی ہو کے رہے گا، یہ ہماری خام خیالیاں ہے۔ اللہ کی قسم صحابہ کرام نے سچا پکا امتی ہونے کا ثبوت دیا تھا۔ صحابہ کرام نے اپنے آپ کو یہ نہیں کہا تھا کہ آپ اللہ کے نبی کا میلاد ہے ہم منا لیا جائے پھر سال تک، اس کے بعد 11 مہینوں تک ہم اللہ کے نبی کے امتی نہیں ہے، نہیں، ایک لمحہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی پہ عمل کر دے۔ آج ہمارا کیا ہے معلوم ہے خیال کہ صحابہ، اگر کسی کے سامنے صحابہ کا تذکرہ کر دیا جائے، تابعین کا تذکرہ کر دیا جائے، صحابیات کا، امہات المومنین کا تذکرہ کر دیا جائے، فوراً ادب سے ان کے ہاتھ چھو جاتے، کہتے ہیں کہ وہ لوگ تھے، وہ کر سکے، ہم کون سے دور میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، وہ 360 بتوں کو ماننے والے تھے،
360 بتوں کو ماں کی پیٹ سے مسلمان نہیں جنے گئے، ماں کی پیٹ سے مسلمان پیدا نہیں کیے گئے. جب گود میں آئے تو نام عبد الرحمن عبدالرؤف نہیں رکھا گیا، نام ان کا یہ نہیں رکھا گیا. ان کے نام عرب کے اعتبار سے تھے. وہ 360 بتوں کو ماننے والے گھروں میں بت تھے. کعبے کے اندر خود 360 بت رکھے ہوئے تھے. اس کے بعد جب ہدایت کی ہوائیں چلی، جب نبی کو ماننے کے اوپر آئے تو اس انداز میں مانا کہ عمر ابن خطاب کی خلافت میں ایک صحابی فجر کی نماز میں نہیں آتے ہیں. عمر ابن خطاب نماز پڑھنے کے بعد اپنے تمام دوست احباب کو لے کے دروازے پہ پہنچ جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں. ان کی اہلیہ اندر سے آواز دیتی ہے، کون ہے؟ کہا کہ میں امیر المومنین عمر ابن خطاب ہوں. ادب سے اندر سے سوال آتا ہے، کیا بات ہے امیر المومنین؟ صبح صبح دروازے پہ زحمت کی. کہا کہ آپ کے شوہر نامدار فجر کی نماز میں غائب تھے، خیر تو ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے ان کی. عمر ابن خطاب کو جواب ملتا ہے پردے سے کہ رات بھر نفل پڑھتے رہے، کوئی جوا بازیاں نہیں کی، کوئی شراب نہیں کی، کوئی دوستوں میں گپے نہیں مارے، کوئی چبوتروں کو آباد نہیں کیا، کوئی دنیا کی فکروں میں نہیں تھے. ان کی اہلیہ کا جواب کیا تھا؟ رات بھر نوافل اور قرآن پڑھتے رہے، عین فجر کے قریب آنکھ لگ گئی، اس لیے فجر میں نہیں آ سکے. عمر ابن خطاب کا غصے کے مارے چہرہ لال ہو گیا. ایک جملہ کہا، میری بہن اپنے شوہر سے کہتے نا کہ رات بھر سو جاتا، فجر کی نماز پڑھ لیتا تو رات بھر نوافل سے بہتر تھا. آج امت کا کیا حال ہے؟ آج امت رات پر نوافل تو دور، فجر کی نماز بھی نہیں. نوجوان کو گریبان پکڑ کے پوچھو، دوستانہ انداز میں پکڑ کر، چھڑیاں پکڑ کر پوچھو کہ آپ کب اٹھتے ہیں، آپ کی صبح کب ہوتی ہے؟ کہا کہ مفتی صاحب 8 بجے نیند سے بیدار ہوتا ہو، 9:30 کو میں اپنے کمپنی میں لاگ ان کر دیتا ہوں. خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں. شاعر نے کہا نا، خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں. خیال رزق کا ہے، رزاق کا خیال نہیں ہے، دینے والے کا خیال نہیں ہے. خیال رزق کا ہمارے ذہنوں میں آ گیا کہ میں محنت کروں گا تو مجھے ملے گا، میں جاؤں گا آفس تو میرے جیب میں پیسے آئیں گے. یہ اسباب کی دنیا، یہ اسباب کی دنیا، یہ اسباب کی دنیا. اللہ نے کہا ہے محنت کرنا تیرا کام ہے، اس کا صلہ دینا میرے ہاتھ میں ہے. بہت سارے احباب کو دیکھو، تم سے زیادہ نہیں، تم سے کم نہیں، تم سے زیادہ محنتیں کرتے ہیں، لیکن تمہاری طرح تنخواہیں نہیں پاتے، ہماری طرح زندگیاں نہیں گزارتے. وجہ اس کی کیا ہے کہ والقدر خیرہ و شرہ، جس کے مقدر میں جو ہے وہ لکھ دیا گیا ہے، وہ لکھ دیا گیا ہے. ہمارا تصور یہ ہے کہ ہم محنت کریں گے، ان سے آگے جانا پڑے گا، ہم محنت کرنا ہے، ان سے آگے جائیں گے تب کہیں جا کے عزتیں ملیں گی، عزتوں کے پروٹوکول ملیں گے، عزتوں سے خاندان دیکھے گا، اولاد کی نظروں میں عزت ہوگی، میاں بیوی کی نظروں میں عزت ہوگی، بھائیوں کی نظروں میں عزت ملے گی. نبی نے کہا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. عزتیں اللہ کے ہاتھ میں، ذلتیں اللہ کے ہاتھ میں، بدنامیاں اللہ کے ہاتھ میں. ہاں ہمیں اسباب کی دنیا کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو بھول کے زندگی گزارے، ایسا نہیں ہے کہ نبی کو بھول کے زندگی گزارے، ایسا نہیں ہے کہ اپنے آپ کو نبی کو بھول کر اس انداز میں زندگی گزارے کہ نبی ایک لمحے کے لیے بھی یاد نہ آئے. نبی صرف میلاد النبی کے پیدا نہیں ہوئے، نبی کا دین میلاد النبی کے لیے نہیں ہے، نبی کا دین تمام زندگی کے لیے ہمارے اوپر لازم و ملزوم کر دیا گیا ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کرنا ہے. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، کوئی چارہ نہیں. گزشتہ کچھ دنوں میں مشورہ ہوا تھا ہمارے علاقے میں، مجھے بھی بلایا گیا تھا، کہا کہ مشورہ کرنا ہے. کس چیز کا مشورہ تھا؟ میں نے مشورہ یہ دیا کہ اپنے علاقوں کے اندر اپنے مسجد کے لوگوں سے پکڑو، کمیٹیوں کو پکڑ کر مشورہ دو، ان کی ٹھوڑیاں پکڑو کہ محلے والی نوجوان بچوں کو الگ، چھوٹے بچوں کو الگ، 5 سال کے بچے الگ، 10 سال کے بچے الگ، تاکہ ان کے اندر شریعت کا شعور پیدا ہو، تاکہ ان کے اندر دین کی معلومات ہو. 40 سوال، 30 سوال، 50 سوال، بڑے ہیں تو 40 سوال رکھے، چھوٹے ہیں 10 سال کے 30 سوال رکھتے، اس سے چھوٹے ہیں تو 20 سوال رکھتے. 1 مہینہ پہلے ان سے گزارشات کرو، دیکھو ان سوالات کے جوابات اچھی طریقے سے یاد کر کے تم آنا. تمہارا کوئز کمپٹیشن ہوگا، تمہارا کمپٹیشن رکھا جائے گا. سنڈے کے دن تم اپنے مسجد کے اندر 10 بجے سے 1 بجے تک تم
کسی محلے کے عالم کو مدعو کر لو، بٹھا لو، جوابات کا پرچہ سامنے رکھو۔ اللہ کی قسم نوجوانوں، تمہارے اندر جو صلاحیت اللہ نے رکھی ہے نا، جو ٹیلنٹ اللہ تمہارے اندر رکھا ہے، تم دین پہ استعمال نہیں کرتے۔ سب سے بڑا افسوس نہ کر لیا اس وقت تم اس ٹیلنٹ کو، صلاحیتوں کو تم نے دنیا کے اوپر لگایا۔ تم کمپنی کے لیڈ ہے، تم کمپنی کے ایم ڈی ہے، تم کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہے، تم کمپنی کے مینیجر ہے، ہر چیز مینیج کرنا آتا ہے، لیکن یہ دین کے معاملے میں ایک 10 بچوں کو مینیج ہم نہیں کر سکتے۔ یہ خیالات نہیں آتے، یہ سوچ نہیں آتی کہ کچھ کام کروں دین کے لیے، کچھ کام کروں شریعت کے لیے، کچھ کام کروں نبی کا سچا پکا امتی ہونے کے ناطے میرے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ میں کچھ کر کے کفن کے اندر آرام سے سو سکوں گا۔ کچھ کرو، اپنے نوجوان بچوں کو طالب بالغان کے طور پہ بازو رکھو۔ 10-15 نوجوان تاریخ دے دو کہ نوجوانوں گھر گھر جاؤ، دستک دو، گزارشات کرو۔ ایسے نوجوان بھی ملیں گے جو دین سے بیزار ہوں گے، ایسے نوجوان بھی ملیں گے جو نمازوں سے بیزار ہوں گے، ایسے نوجوان بھی ملیں گے شریعت سے بیزار ہوں گے۔ گزارش کرو، پیٹ میں منڈیاں ڈالو۔ اللہ کی قسم تمہاری عاجزی تم دیکھنا حشر کے میدان میں کیا گل کھلائے گی، کیا رنگ لے کر آئے گی۔ گزارشات کرو۔ اکثر نوجوانوں کو نمازیں نہیں آتی، شادیاں ہوگی، 2 بچے ہو گئے، غسل کے فرائض نہیں آتے، زندگیاں گزار رہے ہیں، غسل کے فرائض نہیں معلوم، وضو کے فرائض نہیں معلوم، وضو کی سنتیں نہیں معلوم، نبی کون ہے نہیں معلوم، نبی کی اولادیں کتنی نہیں معلوم، آپ کی امہات المومنین کتنے نہیں معلوم۔ بس ہم میلاد النبی کے جلسے کر رہے، ہاتھ میں چھنڈیاں ہیں، بس نعرے یا رسول اللہ کے ہیں، زندگی میں دین نہیں ہے، زندگی میں دین نہیں ہے۔ اللہ کی قسم اللہ ایسی محبت تمہارے منہ پہ مار کے چھوڑ دے گا، منہ پہ مار دے گا۔ تم ایسی اولاد کو چاہو گے جو تمہاری اولاد باہر تو تمہاری تعریف کرے، لیکن باپ کہے کہ بیٹا 1 گلاس پانی تو پلا دے، مجھ سے نہیں ہوگا۔ اگر کوئی اولاد تمہاری یہ کہہ دے تم کو غصہ نہیں آئے گا؟ ہمارا بھارت آگے کو چلا جائے گا۔ اللہ کے نبی کی امت میں ہونے کے ناطے یہ ہمارے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، دیکھو بلغ الشاہد والغائب، میرا پیغام آنے والے لوگوں تک پہنچا دینا، آنے والے لوگوں تک پہنچا دینا۔ ڈر کس بات کا ہے معلوم ہے نوجوانوں کو؟ ڈر اس بات کا ہے کہ ہم کیا بول کر نوجوان امت کو جوڑے، خود ہمارے اندر دین نہیں ہے۔ اس جھجک کو چھوڑ دے، کسی عالم کی رہبری پکڑے، موٹے موٹے سوال، نبی کی وفات کب، پیدائش کب، کتنے سال مکے میں رہے، کتنے سال مدینے میں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین کا نام کیا تھا، کون سے صحابی یمن کو گئے تھے، آپ کی کتنی اولادیں تھی، بیٹیاں کتنے تھی، بیٹے کتنے تھے، امہات المومنین کون تھی۔ چھوٹے چھوٹے سوالات تھے، موٹے موٹے سوالات تھے۔ آپ بڑے بڑے ایشوز کو حل کرتے ہو نوجوانوں، کمپنیوں کے اندر بیٹھ کر تمہارے ذہن، تمہارا دماغ پورا کمپنی کے فائدے میں لگ جاتا ہے، کبھی آخرت کے فائدے کے لیے بھی کبھی 1-8 گھنٹہ لگا لو۔ آج درد دل میں آیا ہے، دل کے بھپولے آج پھوٹے ہیں۔ تمہارے سے گزارش کرتا ہوں، تم سے التماس کرتا ہوں، تم نوجوان ہو، آج تمہاری آنے والی نسلوں میں تم دین کھول کر جاؤ، دین سمجھا کر جاؤ۔ تم 1 سال یہ کرنا، اللہ کی قسم اس کی تم رحمتیں دیکھنا، پھر نوجوان بچوں کے ذہنوں میں دین آئے گا، شعور آئے گا۔ میلاد النبی کے دن ہی یہ الگ بات ہے، میلاد النبی کے تعلق سے اختلافات ہے۔ کوئی علماء کہتے ہیں 8 تاریخ کو، 8 ربیع الاول کو، کوئی کہتے ہیں 9 ربیع الاول کو، کوئی کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو۔ 12 ربیع الاول کے دن ہی آپ متعین کر لیں کہ اپنی اولاد کو مسجد میں بلائیں گے، 100 مرتبہ درود شریف پڑھائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود بھیجا جائے گا۔ اس کے بعد پھر کمپٹیشن شروع ہوگا۔ آپ لوگ ہوٹلوں میں پیسے خرچ کرتے ہو، یہاں وہاں اپنی شاپنگ کرتے ہو، 1000 روپے اول نمبر لانے پہ، کم کہہ رہا ہوں میں، 1000 روپے، 500 روپے، 300 روپے انعام رکھ دو، چھوٹے سے چھوٹے مومنٹو خرید لو، اور نوجوان چھوٹے چھوٹے بچوں کی حوصلہ افزائی کرو۔ تم دیکھو گے اس کی رحمتیں، اس کے تم اثرات محلے کے گھروں میں دیکھو گے کہ بچے کی زبان پہ آئے گا، بچے کی زبان پہ نبی کی شریعت آہستہ آہستہ
آنا شروع ہوگی. یہ جذبے پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اس میلاد النبی کے موقع پہ تم تہیہ کر لو کہ اپنے محلوں کے اندر وقت دیں گے. سب سے بڑا افسوسناک بات بتاؤں کہ نوجوان مسجد میں نظر نہیں آتے. نوجوان امت مسجدوں میں نظر نہیں آتی. فجر میں جاؤ, سلام پھیرنے والوں میں تقریباً ضعیف حضرات ہیں جو زندگی کی 80 بہاریں دیکھ چکے, 70 بہاریں دیکھ چکے, وہ نظر آتے ہیں. نوجوان امت نظر نہیں آتی. اب کہاں ہمارے اندر دینی شعور آئے گا؟ کہاں ہمارے اندر جذبے پیدا ہوں گے؟ کہاں نبی یاد آئے گا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بازات پہ ہم درود بھیج کر اپنی اولاد کو اس بات پہ لے کر آئے کہ وہ حدیث یاد کر سکے, وہ دعائیں یاد کر سکے. بیت الخلاء میں جانے کی دعا, آنے کی دعا, چپل سیدھے پیر میں پہننے کی دعا, یہ انداز پڑھایا جائے, سمجھایا جائے. آج امت کے نوجوانوں کو خود نہیں معلوم. سب سے بڑا افسوس ہے کہ بچہ جب اسکول میں پڑھتا ہے, پیرنٹس ٹیچر میٹنگ پہ یا تو والدہ جاتی ہے تو باپ جاتا ہے. باپ اویلیبل ہے, وہ بھی اسکول والے بھی ایسا ماحول کریٹ کرتے کہ ہفتہ اور اتوار کے دن پیرنٹس ٹیچر میٹنگ رکھتے ہیں تاکہ ان کے والدین کو بھی چھٹی ہو سکے. نوجوان والدین چاہتے ہیں, اٹینڈ کرتے ہیں, جو شکایات ہوتی ہیں وہ سن کے آتے ہیں, جو اپنا فیڈ بیک ہے وہ دے کر آتے ہیں. لیکن کبھی آپ نے اس بات کا خیال کیا ہے کہ آپ کے گھر میں ایک مولوی صاحب پڑھانے آتے ہیں آپ کی اولاد کو؟ کیا آپ نے کبھی ان سے مسافر کیا؟ کیا آپ نے کبھی ان سے خیریت پوچھی اور یہ پوچھا کہ مفتی صاحب, مولانا صاحب, حافظ صاحب, میرا بچہ کس درجے تعلیم حاصل کر رہا ہے, کتنے پارے ختم ہو گئے اس کے, کیا کیا دعائیں یاد ہو گئے اس کی؟ میری گزارش ہے آپ سے کہ کبھی میں بیٹھوں اس کے سامنے اور آپ میرے سامنے اس کا سبق سنو. کبھی خیال آیا ہم کو؟ مولوی صاحب آئے, دروازہ بند ہو گیا, بس بچہ پڑھے یا نہ پڑھے, بس ماہانہ فیس آ گئی, مولوی صاحب چلے گئے. بچوں کی کوئی دینی شعور کا خیال نہیں ہے, کوئی دین کی فکر نہیں ہے ان کو. کب تک چلے گا بھائی؟ یہ بال سفید ہونے کو آ گئے, کمپنیوں میں زندگیاں گزارتے گزارتے تھک گئے, پراپرٹیز بناتے بناتے تھک گئے. زندگی میں اگر نبی کا دین نہ آیا, ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا. اللہ کی قسم کوئی ایک ذرہ برابر بھی ہماری زندگی میں کامیابی نہیں ملی, کامیابی حاصل ہی نہیں کی ہم نے. ہاں, دین زندگی میں ہے, اس کے بعد کی دولت کے انبار آپ کے سامنے لگے ہوں تو کامیابی ہی کامیابی ہے. اپنی اولاد کو دین سکھانے کی فکر کرے. میلاد النبی کے موقع پہ ہم نے دیکھا ہے کہ والدین اپنے بچوں کو تیار کر کے مسجد بھیجتے ہیں. اس دن فجر کی نماز میں بہت زیادہ پبلک, مغرب میں بھی بہت زیادہ پبلک, ظہر میں بہت زیادہ پبلک. میلاد النبی کی نمازیں فرض ہوئی تھی, صحابہ کتنا خوش ہو کے تھے نہیں معلوم. ہم نے ان آیات کو پڑھا جس سے ہماری زندگی میں عافیت آ سکے, ہم نے ان سورتوں کو پڑھا جس سے ہماری زندگی کامیاب ہو سکے, ہم نے ان حدیثوں کو پڑھا جس سے ہماری زندگی میں عافیت آ سکے. ہم نے وہ سیرت کو نہیں پڑھا. جب نماز ملی صحابہ کرام کو, صحابہ کرام خوشی سے ناچنے لگے, جھومنے لگے, خوشی کا ٹھکانا نہیں تھا. صحابہ کرام پوچھنے پہ معلوم ہوا کہ اللہ سے مانگنے کا ذریعہ مل گیا, اللہ سے مانگنے کا طریقہ مل گیا. معلوم ہی نہیں امت کے نوجوانوں دلوں کی حالت بدلی ہوئی. اللہ کے نام پہ دل دھڑکتا نہیں, نبی کے نام پہ دل غمزدہ ہوتے ہی نہیں. کیفیت میں آؤ بھائی, تم مسلمان ہو, تم ایمان والے ہو. اللہ اس کے بعد بھی یا ایھا الذین آمنوا آمنوا آمنوا, اے ایمان والو, ہمارا ایمان کمزور ہے. اس کے بعد بھی اللہ ایمان والا, میرا ایمان والا بندہ, ایمان والا بندہ کہہ کر اللہ ہمیں جھنجھوڑتا ہے کہ ایمان والے بنو. ہماری دعاؤں میں اثر نہیں,
ہماری نمازوں میں قبولیت نہیں، ہمارے جذبے اس انداز میں نہیں ہے. خیر پوری طریقے سے کوشش کر رہا ہے کہ ان کے سینوں سے کھرچ کے نکال دے ایمان کی جگہ. ہماری نسلوں کے اوپر بڑی نظریں. آپ کو نہیں معلوم ہے صبح ہو رہی ہے آپ کی، بس شام ہو رہی ہے، بس زندگی یوں ہی تمام ہو رہی. نہیں، آپ کو نہیں معلوم آنے والے مسلمان نسل کے نیچے اندر سے ایمان کی کیفیت کو نکال کے پھینکنے کی جو تیاریاں ہو رہی ہیں ادھر سارا کی طرف سے، اس کا اندازہ بھی آپ کو نہیں. ایسے ماحول میں جس انداز میں چاہے زندگی گزارو، ایسے ماحول میں جس انداز میں چاہے زندگی گزار کے چلے جائے. اپنی اولاد کے اوپر خاص فوکس کرو، خاص توجہ اپنی اولاد کے اوپر دو. چاہے آپ کی تنخواہ میں تھوڑی کمی ہو جائے، اپنی اولاد پہ توجہ. اولاد دیندار بنے. اس دور کی اولاد تو دنیا دار بن جا رہی ہے، دیندار نہیں بن رہی. کئی نوجوان بچے ایسے ہیں میلاد النبی پہ جن کی زندگی میں کبھی دین دور تک نہیں آیا، میلاد النبی کے موقع پہ ایسے دیندار نظر آتے کہ کوئی ولی بھی دیکھے تو شرمائے. اس انداز میں اپنے آپ کو دیندار ثابت کرتے. ڈی جے بجانا، ناچنا، گانا، لفاظیاں کرنا، کان پھٹنے کے برابر گلیوں کے اندر ساؤنڈ باکس لگا کر چیخم پکار کرنا، راستے بلاک کر کر کھانا کھلانا، یہ تمام شریعت کے خلاف حرکت ہے. کان کھول کے سن رہی بات. خیرت بنا کر تو نبی کی امتی ہو. محبت کرنے والے اگر ہو سچے تو کے نبی سے تو کوئی فنکشن ہال لو. اپنی اولاد کی برتھ ڈے پہ، اپنے ولیموں پہ، اپنے بہن بھائی کے ولیموں پہ تم بڑے بڑے فنکشن ہال بک کرتے ہو. نبی کی برتھ ڈے کے اوپر روڈ نظر آتی ہے تم کو. نبی کی برتھ ڈے پہ چندہ مانگنے نکل جاتے ہو. حکمت یہ نہیں ہے. اگر ہے تو تم فنکشن ہال بک کرو، وہاں بٹھا کے ضرورت مندوں کو کھانا کھلاؤ. پیٹ بھروں کو نہیں، ضرورت مندوں کو کھانا کھلاؤ. تب کہیں کہیں گے معاشی کے رسول ہے. راستے بلاک کر رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے ایمان کا آخری درجہ اماطۃ الاعداء عن الطریق وهو اضعف من الایمان. راستے سے تکلیف کا چیز کا ہٹانا یہ ایمان کا آخری درجہ ہے. کمزور جس کا ایمان ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ راستے سے تکلیف کا چیز کا ہٹا دیتا ہے. ہم نبی کے نام پہ جس نے شریعت لائی، جسے جنت کے وعدے دکھائے، جہنم کے لیے جہنم سے بچانے ہمارے رو کے گیا، اس کے نام پہ راستے بلاک کر دیے گئے. اس کے نام پہ تماشے کرے ہم نے. گھروں میں بیمار لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ضعیف لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، بستر پہ لیٹے لوگ ہوتے ہیں، رات میں سوئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے گود میں ہوتے ہیں. گلیوں کے اندر ڈی جے لگ رہا ہے، چیخ پکار ہو رہی ہے نبی کے نام پہ. فجر چھوڑ گئی کوئی فکر نہیں، ظہر چھوڑ گئی کوئی خیال نہیں، عصر مغرب عشاء چلے گئی کوئی دل کے اوپر ضرب نہیں لگتی. بس نعتیں لگا رہے اور ناچ رہے کمروں کے اوپر. نبی اس لیے آیا تھا ہمارے پاس کہ تم نمازیں چھوڑو. تو نبی اس لیے آئے تھے ہمارے پاس کہ تم اس انداز میں آپ کی عزتی کرو. ہماری زندگیاں نمونہ ہونی چاہیے، نمونہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جب چلے تو لگے کہ یہ نبی کا امتی ہے، محسوس ہو کہ نبی کا امتی ہے. ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. ان چیزوں سے بچیں. اب تو نیا رواج چل رہا ہے اور علماء کرام بیانات بھی کر رہے ہیں اس بات پہ کہ میلاد النبی کے کیک کاٹے جا رہے ہیں. کیک شرم آنی چاہیے. احساس سے زیاں مر گیا ہمارے. گنبد خضرا بنا دی، چھری چلا دی، محمد رسول اللہ لکھ دیا، چھری چلا دی. کعبے کا غلاف اڑایا کیک کے اوپر، چھری چلا دی. یہ نبی کے نام پہ محبت کا اظہار ہے. شیطان بھی دور کر کے ہنس رہا ہوگا کہ میں تو اتنا بتنا یہ لیول پہ لے کر نہیں آیا تمہیں. احساس پیدا کرے اپنے اندر. پیسے ہیں دینے کے تو کسی غریب کے گھر جاؤ، چپکے سے جاؤ،
اس کے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کرو. بہت سارے تعلیم یافتہ میدان میں بچے ایسے ایکسلنٹ بچے، اچھا پڑھنے والے بچے، لیکن ان کے پاس فیس بھرنے کے پیسے نہیں. پڑھنا چاہ رہے ہیں تو کیسے جاؤ اس کے سر پہ ہاتھ رکھو، جاؤ اس کی فیس بن دیا کرو. اس کی برکتیں تم دیکھنا، جب وہ پڑھ کے جس پوسٹ پہ بیٹھے گا اللہ قدم قدم میں تم کو دیکھنے دیں گے. اس وقت سب سے بڑا المیہ کہ امت کے نوجوانوں میں تعلیم کا فروغ دینا ہے. ان تمام نفاذیوں سے ہٹا کر امت کو تعلیم کے میدان میں آگے ڈالنا ہے. ایک انجینئر سے ملاقات ہوئی 2 دن پہلے. کیا ہے میاں میکینیکل انجینئرنگ چل رہی تھی آپ کی، ختم ہو گئی مفتی صاحب، آگے چلے گی. میں کچھ بیک لاگس بات کی، کتنے 14 پیپر بنا. کیا مسئلہ؟ محنتیں نہیں زندگی کے اندر، ماں باپ کا پیسہ اس انداز میں اڑا رہے ہیں، اس کی کوئی حد نہیں ہے. تعلیم کے میدان میں آگے رہو، آگے. یہ الفاظیاں، یہ بدتمیزیاں تمام بالائے طاق پر دو. نبی سے محبت کا ثبوت دو. محبت کا ثبوت یہ ہے کہ قرآن زندگی کے اندر ہو، نبی زندگی کے اندر. میلاد النبی کا پیغام یہی ہے کہ صحابہ کرام نے ایک ایک اشارے پہ اپنی جان جان آخری کے حوالے کر دی. بعد خدا گزر تو ہی قصہ مختصر. اللہ کے نبی ہم بھٹکے ہوئے تھے، ہم برباد تھے. 360 خدوں کو مانتے، بارش کا دینے والا، اولاد کا دینے والا، روزی کا دینے والا، مصیبت کا دینے والا، خوشی کا دینے والا، بہت بڑے ہوئے تھے ان کے پاس. بربادی کے گڑے میں گئے تھے، ہم چلے ہوئے تھے. آپ نے ہم کو نکالا اللہ کے نبی، بس آپ جو کہیں گے اشارہ ہم کود جائیں گے. یہ محبت رسول ہے، یہ تعلق رسول ہے. سچا پکا عشق رسول یہ ہے، اور یہی عاشق رسول ہے. عاشق رسول یہ نہیں ہے کہ ہاتھ میں چنڈی ہو اور ایک ہاتھ میں سگریٹ ہو. عاشق رسول یہ نہیں ہے کہ ہاتھ میں چنڈی ہو، منہ میں تمباکو نوشی چل رہی ہو اور دشکاریاں مار رہا ہو دیواروں کے اوپر. یہ عاشق رسول نہیں ہے، خام خیالی ہے ہماری. اور جو اس کو ویک اپ کال دیتے، جو اس کو فروخت کرتے، ماشاءاللہ کیا کام کرے، ماشاءاللہ چپل نکال کے اصل اس کو مارنا چاہیے. ایسے جو فروخت دینے والے ہیں نا، اس کو جوتے مارنی چاہیے کہ روکنے والا کوئی ہے نہیں. گھر میں ماں بیمار، میلاد النبی کا چندہ ضروری. گھر میں کھانے کے لیے پیسے نہیں ہے، چندہ ضروری. بھوکے کے پیٹ میں نیوالا ڈالنا، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہترین صدقہ ہے. یہ کام کرو اگر ہو سکا تو. چندے مانگ کر اللہ کے واسطے نبی کی بے عزتی نہ کرو. نبی کی امت میں ہو تو امت ہی بن کے رہو. محبت کرنے والے بنو، تعلق نبھانے والے بنو. یہ کیا ستم ظریفی ہے نوجوانوں کی. اسی دن کے لیے نبی یاد آ گیا. اس دن کی فجر کی نماز بھی نہیں ہوئی. نیتیں کر لو، وعدہ کرو نبی سے کہ اللہ کے نبی ہم نمازیں پوری پڑھیں گے. کوششیں کرو بھائی. غیر بھی دیکھ کے مسکرا رہا ہوگا کہ ہمارے اور ان میں کوئی فرق باقی نہیں رہا. کوئی امتیاز ہی نہیں ہے، کوئی ڈفرینس ہی نہیں ہے ان کے اندر اور ہمارے اندر. کوئی فرق پیدا کرو کہ مسجدیں بھر ڈالو. میلاد النبی کے دن درود و سلام کی محفل سجا دو مسجدوں کے اندر. جتنا ہو سکے درود و سلام پڑھو. کوئی تیار نہیں. 4 سے 50 بار درود بھیجا، جمائی آنے لگ جاتی، نیند آ جاتی. قرآن کھول کے پڑھے، نیند آنے لگتی. احتیاط کریں تمام چیزوں سے. کوشش کریں نا بھائی انشاءاللہ. تھوڑی سی گزارشات کی یہ چیزیں کہ اپنے محلوں کے اندر اس بات کی ترتیب کو چلائیں. اپنے محلوں کے اندر یہ بات چلائیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کمپٹیشن کے نام پہ، مقابلے کے نام پہ، مسابقے کے نام پہ جمع کریں. 10 سوالات، 20 سوالات ان کو دیں. والدین کو گزارش کریں، اعلانات کرائیں. ہو سکا تو کسی نوجوان بچوں کو پکڑے کہ بھائی آپ پامپلیٹ چھاپنے کی ذمہ داری لے رہے ہیں.
بھائی میں یہ چیز کی ذمہ داری لیتا ہوں، ہزاروں روپیے ہوٹلوں میں آباد ہم کرتے ہیں، برباد ہم کرتے ہیں، کبھی اپنی آنے والی نسل کے اوپر بھی ڈالے تھوڑے پیسے. پھر دیکھو تم کتنی خوشی ہوگی جب چھوٹا چھوٹا بچہ کہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ بیان کرے گا، امہات المومنین کے نام بیان کرے گا. بچیاں ہیں تو آپ اما عائشہ کی زندگی بیان کرنے کے لیے دے دیں، بچے ہیں تو ابوبکر کی زندگی بیان کرنے کے لیے دے دیں. چھوٹے چھوٹے سوالات، موٹے موٹے سوالات، اس سے آپ کو بھی یاد ہو جائے گا. میں ایک بات بتاؤں، مجھے کئی ایسی دعائیں یاد نہیں تھی، مدرسے میں بچوں کو پڑھاتے پڑھاتے مجھے یاد ہو گئی. اس کی برکتیں الگ ہے، پڑھاتے پڑھاتے خود ہم سیکھ جاتے ہیں. تو لہذا کوشش کریں گے انشاءاللہ، نیت سے کرے، وعدہ کرے، اس بات کو لائٹ آسانی سے یوں لے کے نہ جائے. یہ امت کے مستقبل کا مسئلہ ہے. آنے والی میلاد النبی تک ہمارے بچے کم سے کم نبی کی زندگی جان چکے. اس کے بعد پھر بڑا کمپٹیشن رکھو آپ. لوگ خود آئیں گے دین کی مدد کرنے کے لیے، ایک نیا ریولیوشن آئے گا، نئی تبدیلیاں آئے گی، نئی نوجوان نسل سامنے دکھے گی. آپ کو کریں گے کوشش انشاءاللہ. دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو باتیں بھی کہیں گے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. وما توفیق الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ